20वें बाब तक हम पहुँचे ताकि हम ابراہیم کی زندگی کے نئے فیز کو دیکھ سکیں۔ آئیے ہم اس کی تلاوت کو سنیں۔ ہماری بیٹی مسز آسمہ خالد اس کو ہمارے لیے تلاوت کریں گی۔ آئیے ان کی زبان سے اس چیپٹر کو سنیں۔ مسیح یسوع کے مبارک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے پیدائش اس کا 20واں باب اس کی پہلی 18 آیات کچھ اس طرح لکھا ہے: اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوا کر لیا، لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا: اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل سے اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا: ہاں، میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تب ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ اور ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پہ یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں، اور اس کی بیوی سارہ کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابی ملک نے کہا: دیکھ، میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارہ سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی، اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ آج ابراہیم کی زندگی کا جو حصہ ہمارے سامنے ہے وہ ایک بہت بڑی ناکامی کا بیان کرتا ہے۔ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ کہلایا، اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی ناکامی کی تصویر ہمیں اس باب میں نظر آتی ہے۔
اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کا مطالعہ کرتے ہوئے ابراہیم کی زندگی میں ایک مرتبہ پہلے بھی ایسا ہی ایک بیان سنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم مصر کو چلا گیا تھا. ملک کنعان میں کال پڑا تھا اور اس کال سے ڈر کے ابراہیم اپنے خاندان کے ساتھ مصر کو چلا گیا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مصر ہمیشہ نشیب کی علامت ہے بائبل مقدس میں. سو ابراہیم نے وہاں پر بھی جھوٹ بولا اپنی بیوی کے بارے میں اور پھر واپس کنعان کو لوٹا. ہمیں اسی سے ملتا جلتا متن آج ہمارے سامنے ہے. We'll see many similarities in both events. دونوں متون میں ہمیں ملتے جلتے واقعات نظر آئیں گے، لیکن کچھ چیزیں بالکل فرق بھی ہوں گی. یہ کبھی بھی خوشگوار بات نہیں ہے کہ خدا کے لوگ کسی جگہ پر اپنے ایمان کے سفر میں ناکام ہو جائیں. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب جہاں ایمانداروں کے باپ یعنی ابراہیم کی ناکامی کا بیان کرتا ہے، وہیں پر یہ باب یہ بالکل بیان نہیں کرتا کہ خدا ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیتا ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسے واقعات کو کلام مقدس میں ریکارڈ کا حصہ بنانے کی جگہ دی تاکہ ہم ایمانداروں کی زندگی سے، ایمان کے سورماؤں کی زندگی سے سمجھ سکیں. ہم یہ سیکھ سکیں کہ کس طرح سے ایمان کے یہ سورما زندگی میں جد و جہد کر رہے تھے گناہ کے ساتھ، جیسے میں اور آپ آج بھی ان چیزوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اس سے آزاد نہیں ہے. لیکن جب ہم اس گری ہوئی دنیا میں ایماندار ہوتے ہوئے ایمان کے سفر میں گناہ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں تو خدا کس طرح سے ہمیں برکت دیتا ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے. بائبل کا یہ باب ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے. اگرچہ یہ پورے کا پورا باب 20واں باب یہ افسردہ کر دینے والا ہے، یہ ناکامی کا بیان کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ امید اور مدد کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم اس میں سے سیکھ سکیں. سو آج چند باتوں کو اس باب میں سے سنیں گے کہ کس طرح سے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اور آج میں 3 نہیں بلکہ 4 باتوں کا بیان کروں گا. میرے ساتھ رہیے اور ان 4 باتوں کو اس باب میں سے اپنے لیے سیکھنے کی کوشش کریں. پہلی بات،
گناہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، جب تک ہم اس دنیا سے انتقال نہیں کرتے، ہم عمر کے جس مرضی حصے میں چلے جائیں، گناہ کا اندیشہ، غلطی کا امکان ہماری زندگی میں موجود رہتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ Sin has no expiry date۔ جب تک ہم زندہ ہیں، اس گری ہوئی دنیا میں ہیں، ہم ایمان کے جتنے مرضی بڑے سورما بن جائیں، ہم فرشتے ہونے کا دعویٰ کریں، ہم راست بازی کے انتہائی اعلیٰ معیار پر اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں، گناہ کا امکان پھر بھی رہے گا۔ غور کیجئے یہاں پر، ابراہیم کی عمر، جب اس نے یہ غلطی کی جرار کے ملک میں، ابھی ملک کے ملک میں جا کر، کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو کہے کہ میں اس کی بہن ہوں، وہ میرا خاوند نہیں بلکہ وہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے 18ویں باب میں سنا تھا کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور اس مرتبہ خدا نے ڈائریکٹ سارا سے کہا تھا، سارا اگلے سال تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اور وہ وعدے کا فرزند ہوگا۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 100 برس اور سارا کی عمر 90 برس تھی۔ یہ بزرگ جوڑا ہے، لیکن سارا کی خوبصورتی کی وجہ سے ابراہیم ابھی تک شک میں مبتلا ہے کہ کہیں اس کی خوبصورتی اس کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ 100 برس کا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ جب 12ویں باب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا مصر میں، اس وقت ابراہیم ابھی ایمان کے اس سفر کا آغاز کر رہا تھا۔ ابھی اس کو کنعان میں پہنچے ہوئے تھوڑا وقت گزرا تھا، لیکن اس وقت 20ویں باب میں ابراہیم بلوغت کے انتہائی معیار پر پہنچ چکا ہے۔ اب تو ہاجر والا واقعہ بھی ہو گیا، پھر خدا ان کے پاس آیا، اس نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے فرشتوں کے ساتھ مسیح کی میزبانی کی اور پیغام سنا ان سے سارا کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ گناہ کرتا ہے، غلطی اس سے سرزد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس تلاوت کو جو ہماری بیٹی آسمہ نے ہم سب کے لیے کی، اگر آپ نے غور سے سنا تو یہ غلطی جو اس نے مصر میں کی، پھر جرار میں کی، یہ غلطی وہ ساری زندگی جب سے وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلا تھا اس کو اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ پڑھیے 13ویں آیت، 20ویں باب کی 13ویں آیت، اگر آپ کے پاس بائبل ہے اس کو پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ وہ اس گناہ، اس غلطی کو کئی دہائیوں سے اپنے ساتھ لیے ہوئے پھر رہا تھا، اس کے دل میں تھا۔ اس نے کہا کہ جب سے خدا نے مجھے کہا کہ تو اپنے باپ کے گھر سے نکل آ، میں تجھے نئے ملک میں پہنچاؤں گا، اس وقت سے میں نے سارا سے کہا کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اندازہ کیجئے
لیکن میں اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ بیان کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے جیسا پہلے کہا کہ گناہ کا امکان، اندیشہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں. جب تک ہم اس دنیا سے انتقال نہیں کر جاتے اس وقت تک گناہ کا اندیشہ، غلطیوں کا امکان ہماری زندگی میں موجود رہتا ہے. اس لیے ہمیں ان تمام موقعوں سے کو اوائڈ کرنا چاہیے جہاں پر گناہ کا، غلطی کا، خطا کا اندیشہ ہو. ایک اور بات میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اسی پہلے پوائنٹ کے میں. خدا پر بھروسہ کرنا کبھی نہ چھوڑیے اپنی زندگی میں، کیونکہ ابراہیم کی زندگی میں ایسا ہی ہوا. 12ویں باب میں جب وہ مصر کو گیا اس وقت ملک کنعان میں کال پڑا تھا، اور اس کال میں بجائے اس کے کہ ابراہیم خدا پر بھروسہ کرتا کہ خدا اس کو مہیا کرے گا، وہ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے مصر کو چلا گیا. 20ویں باب میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ کیوں ابراہیم جرار کے ملک میں، جنوب کے ملک میں چلا گیا، کیوں وہاں پر چلا گیا. قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا، کیوں اس نے ایسا کیا؟ کوئی بیان یہاں پر نہیں کیا گیا. لیکن بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں، میری دانش میں، ابراہیم نے اپنی جگہ کو اس لیے چھوڑا اور وہ جرار کے ملک کو چلا گیا کیونکہ اس نے 18ویں باب کے آخر میں سدوم اور عمورہ کے بارے میں سنا تھا، اور پھر 19ویں باب میں اس نے سدوم اور عمورہ کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. سدوم اور عمورہ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے گہرے بادل اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. شاید وہ خوف زدہ ہو گیا کہ خدا اس پوری سرزمین کو جو سدوم اور عمورہ کے گرد و نواح میں موجود ہے اس کو برباد کر دے گا، اس کو جلا کر خاک کر دے گا. اس نے ایسا سوچا. اور جب ہم اس طرح سے assumptions، کیا سرائیاں اور اس طرح سے سوچتے ہیں، ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب کبھی آپ مشکلات میں ہوں خدا پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ خدا پر بھروسہ نہ کرنا، خدا پر اعتماد نہ کرنا، یہ ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. ایک اور بات، اپنے آپ کو کبھی بھی آزمائشوں میں خود سے نہ ڈالیں، اوائڈ کریں. کیونکہ ابراہیم کو خدشہ تھا کہ کوئی اس کو مار نہ ڈالے، اور اپنے اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ خدا اس کی مدد کر سکتا ہے، بلکہ اس نے اپنے طور پر اس کا حل سوچنے کی کوشش کی. میں آپ کو کہوں گا کہ جب آپ کی زندگی میں آزمائش کی گھڑی ہو تو اسے بھاگیں. جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے لیے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں، کوئی چیز، کوئی بات، کوئی شخص،
کوئی جگہ آپ کے لیے آزمائش یا گناہ میں گرنے کا سبب بن سکتی ہے، وہاں سے بھاگیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب پڑھیے، یوسف کی زندگی کا ایک واقعہ، جب پوتیفر کی بیوی اس کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، یوسف سمجھ گیا کہ آج یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے، اور اگر وہ یہاں سے بھاگ گیا، اگر اس نے اسے پیچھا آج چھڑا لیا، تو ساری زندگی وہ اس گناہ سے محفوظ رہے گا۔ سو کیا کیا یوسف نے؟ اگرچہ اس کے لباس کا دامن اس کے ہاتھ میں رہ گیا، یوں لگتا ہے کہ پوتیفر کی بیوی نے اس کے لباس سے اس کو پکڑ رکھا تھا، لیکن وہ بھاگا، اور جب وہ بھاگا تو اس کا لباس کا کچھ حصہ دامن اس کے ہاتھ میں رہ گیا، لیکن وہ بھاگا۔ سو آج صبح میں آپ کو اس میں سے، اس ٹیکسٹ میں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں آزمائش کا امکان ہو آپ کی زندگی میں، جہاں آپ محسوس کریں کہ گرنے کا اندیشہ ہے، خطا کا، غلطی کا اندیشہ ہے، اس کو صرف جنسی گناہ نہ سمجھیے، کوئی گناہ بھی، کوئی بھی خطا جو آپ کو آپ کے خدا کے درمیان گناہ بن کے حائل ہو سکتی ہے، اگر کوئی ایسا وقت ہو آپ کی زندگی میں تو اس سے بھاگیے، اسے بھاگیے۔ اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہ سمجھیں کہ میں بڑا سورما ہوں، نہ تو میں تو مقابلہ کر لوں گا، نہیں، ایسا نہ سوچئے۔ You cannot do that۔ اگر ایمانداروں کا باپ ابراہیم آزمائش میں گر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ اگر آپ اس پہ مزید کوئی بات سننا چاہتے ہیں تو کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیے، جہاں لکھا ہے، مقدس پالوس کہتے ہیں، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا سٹرونگ، بہت راست باز، بڑا قوی، بڑا ایماندار سمجھتا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے، وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے، وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ گویا پالوس ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور، ایماندار تصور کرتے ہیں، جو یہ تصور کرتے ہیں کہ خطا، گناہ، غلطی ان کی زندگی میں ہو نہیں سکتی، وہ بڑے پرفیکٹ ہیں، ان سے مخاطب ہے، اور ان سے کہتا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ابراہیم 100 سال کی عمر میں خطا کر سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ سو بی کیئرفل۔ گناہ کسی بھی وقت آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ مت سمجھیے کہ گناہ صرف نوجوانوں کی زندگی میں ہوگا، مت سمجھیے کہ گناہ صرف پادری صابر گل کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں ہو سکتا ہے، گناہ بزرگوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ابراہیم 100 سال کا تھا جب اس نے یہ غلطی کی۔ سو جب آپ اس دنیا میں ہیں تو یقین رکھیے کہ یہ دنیا گری ہوئی دنیا ہے، اور اس میں
گناہ کسی بھی وقت، غلطی کسی بھی وقت آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے، کسی بھی چیز کی آزمائش آ سکتی ہے کہ آپ خطا کر لیں، آپ غلطی کر لیں. So be careful and remember that sin has no expiry date. رہے گا. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں which is so good, which is wonderful. گناہ کبھی بھی خدا کے فضل کو مات نہیں دے سکتا. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو وہ خدا کے فضل کو روک نہیں سکتا آپ کی زندگی میں. آپ نے گناہ کر لیا، آپ نے غلطی کر لی، آپ نے خطا ہو گئی، آپ سے سرزد ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب خدا آپ پہ اپنا فضل نہیں کرے گا. God's grace is always there and the sin cannot overcome God's grace. خدا کے فضل کو آپ کی غلطیاں روک نہیں سکتی. آپ یہاں پر بیان پڑھتے ہیں کہ ابراہیم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی بخشوں کا کو انجوائے کر رہا ہے. آپ نے اگر پورا باب سنا تو وہ انجوائے کر رہا ہے خدا کی بخشش کو. کبھی کبھی اس سے میرے اور آپ کی جو تھیالوجی ہے خدا کے بارے میں، جو علم ہے، ہم اس کو میس اپ کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس سے غلطی ہوئی، اب یہ تباہی ہو جائے گا. نہیں. God's grace is always there to help, to restore. میں آخر میں بتاؤں گا کہ خدا کا فضل کیسے کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا فضل موجود رہتا ہے. اب دیکھیے، ڈاکو جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب کیا گیا، وہ اس نے ساری زندگی گناہ میں گزاری تھی، لیکن خدا کے فضل نے ایک لمحے میں اس گنہگار کو فردوس میں پہنچا دیا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. So God's grace is there. آپ کے گناہ خدا کے فضل پر سے زیادہ بھاری نہیں ہے. خدا کا فضل آپ کی غلطیوں، آپ کے گناہوں، آپ کی خطاؤں سے کہیں بڑھ کر اور اعلیٰ ہے. اب دیکھیے خدا کے فضل کو ابراہیم کی زندگی میں. 17ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے، 20ویں باب کی 17ویں آیت. تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خداوند نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی. خدا اب بھی اس غلطی کے بعد بھی ابراہیم کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دے رہا ہے. اسی باب کی دوسری سے 9ویں آیت اور پھر 18ویں آیت کو دیکھیے. کہ خدا نے سارا کو اور ابراہیم کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا. اگرچہ ابی ملک نے سارا کو لے لیا، لیکن اسی شام جب ابی ملک اپنے اس نئے شکار کے بارے میں سوچ رہا تھا، خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا خواب میں. رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا، دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک
ہوگا. کون پروٹیکٹ کر رہا ہے سارا کو؟ کون اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ کون ابراہیم کو ایک بہت بڑے نقصان سے محفوظ کر رہا ہے؟ Who is doing that? کون کر رہا ہے بتائیے؟ خدا خود، خدا کا فرشتہ. اسی رات خدا خود ابھی ملک کے پاس خواب میں آیا. God himself is doing that. اس کو محفوظ کر رہا ہے. 14ویں اور 16ویں آیت کو پڑھیے تو بہت سا مال و دولت بھی ابراہیم کو مل گیا. اور 17ویں آیت ایک مرتبہ پھر دیکھیے جہاں پر جب لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی تو خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا اس کی بات کو، اس کی دعا کو سننے کے بعد. اب بے شمار جگہوں پر اس طرح کے بیانات پڑھیں گے. سلاطین کی پہلی کتاب 19واں باب پڑھیے گا گھر جا کے. اٹس اے لانگ چیپٹر. ایلیا کے بارے میں جب سارے نبی قتل کر دیے گئے، ایلیا بچ گیا. ایلیا کس طرح سے بھاگ رہا ہے پڑھیے گا جا کے کہ خدا کس طرح سے اپنے فضل کو اس پر ظاہر کرتا ہے. میں صرف ایک آپ کے ساتھ جو ٹروتھ، جو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری غلطیاں خدا کے فضل کو ہماری زندگی میں روک نہیں سکتی، لیکن خدا ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے. خدا ہمیں جھڑکتا بھی ہے. اس کا بیان اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیے. یہ لودکیہ کی کلیسیا کے نام خط ہے اور یہاں پہ لکھا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو تنبیہ بھی کرتا ہوں. عبرانیوں کے نام خط دیکھیے. عبرانیوں 12واں باب اس کی 6 آیت سے دیکھیے. کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. بہت دفعہ ہم تنبیہ، سرزنش کو نفرت سمجھتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اس کا کثرت کے ساتھ تجربہ کیا ہے. جب میں نے کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی، تنبیہ کی، انہوں نے یہی سمجھا کہ مجھے ان سے کوئی پیار نہیں ہے. تنبیہ کو منفی لیا گیا. یہ ہماری انسانی فطرت ہے. لیکن خدا کہتا ہے جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. اگر آپ کسی کی اصلاح نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے. اصلاح کے لیے محبت کا اظہار اصلاح، تنبیہ اور کوڑوں سے ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ اس کی ضرور تربیت کریں گے، اس کی تنبیہ کریں گے. اور خدا ایسا ہی ہم سے کرتا ہے. لیکن خوبصورت بات کچھ اور بھی ہے. رومیو کے نام خط اس کا 8واں باب اور اس کی آخری 2 آیات کو دیکھیے. جب خدا ہم سے محبت رکھتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز، حتیٰ کہ ہماری غلطیاں بھی، ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. 38ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق.
Nothing can separate us from the love of God. ہمیں کچھ بھی خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. ایک اور بات میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تیسری بات ہے میرے آج کے پیغام کی. پہلی بات میں نے آپ کے ساتھ یہ بیان کی کہ گناہ زندگی کے کسی بھی حصے میں، خطائیں، غلطیاں کسی بھی حصے میں ہم سے زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہیں. دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ ہماری غلطیاں، اگرچہ ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن خدا کا فضل ان سے کہیں بڑھ کر ہے، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی اگر ہم نے یسوع کو دل سے قبول کیا ہے. تیسری بات کہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں خدا کے منصوبے کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. خدا نے آپ کے لیے جو منصوبہ ٹھہرایا ہے، خدا جو آپ سے چاہتا ہے، وہ آپ کی غلطیوں کے باوجود خدا آپ سے وہ کام لے کر رہے گا. اب یونا کی مثال کو دیکھیے، وہ بھاگ رہا تھا خدا سے، لیکن خدا نے اپنے مقصد کو جو اس کی زندگی میں تھا پورا کیا اس کی غلطی کے باوجود. یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم جرار کے ملک میں چلا گیا. اس نے اس زمین کو جو خدا نے اس کو مودا سرزمین دی تھی، اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا 18ویں باب کی 10ویں سے 14ویں آیت میں، سارہ کے ساتھ اور ابراہیم کے ساتھ اگلے سال اسی موسم میں تمہارے بیٹا پیدا ہوگا. لیکن غلطی ہو گئی. خدا اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. اسی رات جب ابھی ملک نے سارہ کو لے لیا ابراہیم سے، اسی رات یہاں پر لکھا ہے اور اس نے اس سے صحبت نہ کی. اس سے پہلے کہ ابھی ملک کوئی گناہ کرتا سارہ کے ساتھ، خدا خود درمیان میں موجود ہوا، اور خدا نے اس سے کہا کہ یہ شوہر والی ہے، تو اس کے سبب سے مر جائے گا اگر تو نے اس کو چھوڑا نہ. اس کو ابھی اور اسی وقت اس کے شوہر کے پاس پہنچا دے. خدا کا مقصد تھا ابراہیم اور سارہ کی زندگی میں، اور وہ مقصد تھا اسحاق کی پیدائش. اس نے پورا کیا. سو میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہاں پر جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے تو ابراہیم کو چنا تھا دنیا کے سارے قبیلوں، انسانوں کے لیے برکت بننے کے لیے. اس لیے خدا خود ابھی ملک سے آ کر بات چیت کرتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی ابراہیم سے بڑا نہیں ہے. ہماری زندگی میں غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ان کے باوجود ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے. ہماری غلطیوں کو ایک طرف رکھ کے خدا ہمیں اپنی بزرگی کے لیے، اپنی حشمت کے لیے، اور اپنے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، اور اپنے مقصد کو ہماری زندگی میں پورا کرنے کے لیے خدا کثرت سے استعمال کرتا ہے. سو ہم جو غلطی کریں خداوند ہمیں اس سے محفوظ کرنے کے لیے تیار ہے. خداوند، ہم بہت دفعہ کہتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں.
اور اگر یہ توبہ نہ کریں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے. بہت دفعہ پریچر، مناد ہمیں ایسا ہی کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، کسی اور کی غلطی ہے. ہمارا ایک کام ہے، ہمارا کام ہے خبردار کرنا. ہمارا کام ہے برکت بننا، خبردار کرنا. حزقیل کی کتاب اور اس کا 3 باب ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. خداوند اس کے خون کی باز پرس ہم سے کرے گا اگر ہم اس کو بتاتے نہیں کہ خداوند کا منصوبہ اس کی زندگی میں کیا ہے. لیکن اگر ہم اس کو خبردار کر دیتے ہیں تو حزقیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت بیان کرتی ہے کہ پھر خدا ہم سے باز پرس نہ کرے گا. خدا ابراہیم کو ایک گواہی کے طور پر ابھی ملک کے ملک میں استعمال کر رہا ہے. ایک ٹیسٹیمنی بن گئی ابراہیم کی. اس سے پازیٹیو چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ابراہیم وہاں پر پہنچا، جھوٹ بولا، غلطی کر دی، گناہ سرزد ہو گیا، خدا اسی رات ابھی ملک پر ظاہر ہوا اور اس نے اس کو اپنی قدرت کے بارے میں بتایا. خدا نے ابراہیم کو استعمال کیا تاکہ وہ ابھی ملک، خدا اپنے آپ کو ابھی ملک پر ظاہر کرے اور اس کو بتائے کہ وہی خدا ہے اور اسی کو جاننے کی ضرورت ہے. اور خدا نے اپنی طاقت اور قوت کے وسیلہ سے ابراہیم پر یہ ظاہر کیا کہ وہ معافی کر سکتا ہے اور بحال بھی کر سکتا ہے اپنے فضل سے. ہماری غلطیاں خدا کے منصوبے کو خراب نہیں کرتی، بلکہ خدا الٹیمیٹلی ہماری غلطیوں سے بھی گواہی کا سبب نکال لیتا ہے. چوتھی بات جو آج صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گناہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیموفلاج کرتا ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ وہ سانپ بن کر ہوا کے پاس آ گیا. Sin always camouflage him. اپنے آپ کو وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتا ہے. آپ کو آپ کی زندگی میں روپے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ ایک روپے پیسے کی آزمائش کی صورت میں آپ کے پاس آئے گا، اپنے آپ کو کیموفلاج کر لے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، لے لیں. یہ آپ کی خواہشوں، آپ کی خوابوں اور آپ کی ضرورت کے مطابق وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کرے گا. میں نے نیشنل جیوگرافک چینل میں بہت سے جانور دیکھے ہیں جو اپنے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. وہ جس درخت پر ہیں اسی طرح کا کلر ان کا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ درخت ہے یا کوئی جانور ہے اس کے ساتھ چمٹا ہوا. کیموفلاج کرنا، اپنے آپ کو چھپانا. گناہ اپنے آپ کو چھپا کر آپ کے پاس آتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ گناہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. گناہ سی تھرو ہوتا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے، آپ کو گناہ نہیں لگ رہا، آپ کو اپنی غلطی نہیں لگ رہی، آپ کو اپنی خطا نہیں لگ رہی، لیکن بہت سی آنکھوں کو آپ کی وہ غلطی، آپ کی وہ خطا، آپ کو وہ گناہ نظر آ رہا ہے.
لوگ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے آپ اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. یہ میرا آخری پوائنٹ ہے. ابراہیم سے جب ابھی ملک نے پوچھا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی، تو ابراہیم کے جوابوں پر غور کیجئے. پہلی بات اس نے کہا کہ مجھے میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہیں ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے. فیئر. غلطی کو ماننے کی بجائے اس پہ دلائل دے رہا ہے ابراہیم. میں سوچتا تھا کہ خوف ہے اس لیے. پھر وہ ٹویسٹ کر رہا ہے حقائق کو. وہ کہتا ہے، بڑی دلیل دیتا ہے کہ دیکھیں سارا میری بہن تھی. وہ بھائی وہ تیری بہن تھی، اب وہ تیری بیوی ہے. اور وہ اپنے ماضی سے یہ مثال دیتا ہے. میں تو شروع سے جب سے ہم گھر سے نکلیں اسی وقت سے کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے آپ کو میری بہن سمجھ اور لوگوں کو بتا کہ یہ میرا بھائی ہے. لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب 28واں باب 13ویں آیت، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کو دیکھیے. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. آپ اس کے فضل کو حاصل کر سکیں گے اپنے گناہ کو ترک کرنے کے وسیلے سے. اور آج صبح میں آپ کے سامنے اس آخری بات کے وسیلے سے یہی کہوں گا، اگر آپ اپنی زندگی میں کسی غلطی، گناہ اور خطا کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں، اس میں اس کو جیتنے کا موقع نہ دیجیے، بلکہ آپ خود جیتیں. آزمائشوں سے بچیں، جہاں کہیں ہو سکے آزمائشوں سے بچیں. کسی آزمائش میں گرنے کے لیے تیار نہ ہوں. Avoid the place, the person and the events جہاں پہ آپ کے لیے آزمائش کا خطرہ ہو. اور ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے، پاک کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح موجود ہیں. ہماری غلطیوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، اپنے مقصد کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے جب ہم اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں، ابراہیم کی زندگی کے اس واقعے پر غور کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں. سب سر خداوند کے حضور میں جھکیں گے. اور ہم دعا کریں گے.